السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں سارے حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ربیع الاول کا مہینہ جاری ہے۔ ربیع الاول کے مہینے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف جتنی بھی کی جائے اتنی ہی کم ہے، ٹھیک ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے لے کر دنیا سے رحلت جانے تک کی جتنی بھی زندگی اگر ان کو ہم شمار کریں گے تو ان کی تعریف جتنی ہم بیان کریں گے وہ ہماری تعریف ہی تو ختم ہو سکتی ہے، لیکن نبی علیہ السلام کی شان اور انہوں نے جو اس امت کے لیے جو کام کیے ہیں ہمارے لیے، وہ کبھی بھی ان کے احسانات کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتے۔ نبی علیہ السلام کی پیدائش حضرت عبداللہ کے گھر پہ ہوئی۔ نبی علیہ السلام جیسے ہی پیدا ہوئے ان کے 2 مہینے پہلے ہی ان کے والد فوت ہو چکے تھے۔ مدینہ منورہ میں کوئی بیماری آ گئی تھی، بیماری کے بعد وہ ادھر ہی فوت ہو گئے، مدینہ منورہ میں ادھر ہی مدفون ہوئے۔ پھر اس کے بعد جیسے ہی حضرت آمنہ کے گھر میں یعنی حضرت عبداللہ کے گھر میں جیسے ہی نبی علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، پیدائش ہوتے ساتھ ہی ہر ایک جگہ پہ یعنی ان کے جو چچا تھے انہوں نے سب نے خوشیاں منائی۔ ابو لہب تھا، ٹھیک ہے، یہ سارے انہوں نے ساری خوشیاں منائی۔ ابو لہب، ابو طالب، یہ سارے ان کے جو دادا تھے یعنی کہ جو چچا تھے، ظاہر بات ہے بیٹے کی خوشی تو ہر ایک کو ہوتی ہے، اور ان کی خوشی اس وجہ سے ڈبل تھی کیونکہ یہ یتیم بھی تھے۔ ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ یار یہ یتیم ہے، ایسا نہ ہو کہ اس کو کبھی باپ کی کمی محسوس نہ ہو، ہر کوئی چاہتا تھا کہ میں اس کو اپنے قریب کروں، ٹھیک ہے۔ تو جیسی پیدائش ہونے کے بعد نبی علیہ السلام تھوڑے سے بڑے ہو گئے تو حلیمہ سعدیہ، پہلے دور میں تو یہ ہوتا تھا کہ لوگ اپنے بیٹوں کو گاؤں میں بھیجا کرتے تھے تاکہ وہاں کی بولی اور اچھی زبان سیکھ سکیں، ٹھیک ہے۔ حلیمہ سعدیہ آئی وہاں سے، انہوں نے جیسے دیکھا اور بھی بہت سی عورتیں آئیں، انہوں نے کسی نے امیر کے بچے کو لیا، کسی نے کس کو لیا، یعنی ان کو پھر ان کو آخر میں فدیہ بھی وغیرہ دیا کرتے تھے، پیسے وغیرہ بھی دیا کرتے۔ جب انہوں نے دیکھا حلیمہ سعدیہ آئی، انہوں نے دیکھا کہ کوئی بچہ بچا ہی نہیں ہے، صرف یہ ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچے ہیں، ان کو تو پتہ نہیں تھا کہ یہ نبی ہیں، بچے تھے، ٹھیک ہے۔ ان کو جیسے ہی اٹھایا، ان خود فرماتی ہیں کہ جب میں نے اپنے یہ محمد کو جیسے اٹھایا، میں تو جس اونٹنی پہ میں آئی تھی وہ اونٹنی سب سے لاغر تھی یعنی کمزور تھی، لیکن جیسے ہی میں نے اس بچے کو گود میں لیا تو مجھے محسوس ہو گیا کہ یار واقعی اس بچے میں کچھ نہ کچھ تو ہے۔ تو وہ اونٹنی سب سے آگے تیزی سے بڑھنے لگی، جو سب سے کمزور اونٹنی تھی وہ تیز بڑھنے لگی، یہ صرف نبی علیہ السلام کے گود میں اٹھانے کے بعد۔ وہاں جانے کے بعد پھر ان کی جو مشکلات وغیرہ تھیں، وہاں جانے کے بعد پھر حلیمہ سعدیہ کے گھر پہ رہیں، حلیمہ سعدیہ کے گھر میں تقریباً 5 سال تک رہیں۔ پھر بھی جب وہاں سے آ رہے تھے ان کو تو یہ نہیں ہو رہا تھا، ان کو تو یہی ہو رہا تھا کہ یہ یہاں سے نہ چلے جائیں، لیکن بطور ایک عمر مدت گزارنے کے بعد پھر وہ اپنی والدہ کے پاس واپس آ گئے۔ وہاں پہ بھی نبی علیہ السلام کا شک کے صدر ہر انسان کے دل میں ایک نہ ایک شیطانی رگ سا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو نبی علیہ السلام کے دل میں بھی بطور انسان ہونے کے تھا، وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، ان کو لیٹایا، تقریباً 4 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شک صدر ہوا، یعنی ان کا دل مبارک صاف کیا گیا، صاف کرنے کے بعد ان سے وہ رگ ہٹائی گئی، پھر ان کو سیا گیا۔ تو جب حلیمہ سعدیہ نے دیکھا کہ ان کے بیٹے میں یہاں نشانات ہیں، سینے کے نشانات ہیں، تو وہ انہوں نے کچھ محسوس کیا کہ یار کچھ نہ کچھ تو ہے۔ جیسے ہی وہ اپنی والدہ کے پاس گئے تو 6 سال کی عمر میں نبی علیہ السلام کی پھر والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر اس کے بعد یہ اپنے چچا کے پاس رہیں، چچا کے پاس رہنے کے بعد پھر یہ اپنے کاروبار میں بھی اپنے چچا کے ساتھ دیتے رہیں۔ 25 سال کی عمر میں انہوں نے شادی کی، حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے انہوں نے شادی کی۔ 40 سال کی وہ تھی، نبی علیہ السلام 25 سال کے تھے۔ شادی ہونے کے بعد جب 40 سال کے ہو گئے، 40 سال کے ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو نبوت کا شرف بخشا۔ نبوت کا شرف بخشنے کے بعد پھر آپ نے اپنے قوم کو بلایا، قوم کو بلانے کے بعد ان کو کہا کہ ایک نبی کی بات ماننے والے بن جاؤ، یعنی مجھے نبی مان لو اور اللہ کو مان جاؤ، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو یہ باتیں جیسے کرنی تھی تو ان کے چچا جو بھی تھے سارے ان کے مخالف ہو گئے، ان کو نعوذ باللہ غلط طریقے سے بلایا کرتے تھے، باتیں کیا کرتے تھے، نبی علیہ السلام جہاں کہیں بھی جاتے تھے ان کو تکلیف دیا کرتے تھے۔ تو نبوت ملنے کے بعد 13 سال تک آپ مکہ مکرمہ میں رہیں۔ مکہ مکرمہ میں رہنے کے بعد ان کو بھی صحابہ کرام جو ان کے ماننے والے تھے سب کو تکلیف ملی، سب کو تکلیف ملنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب مدینہ کی طرف ہجرت کریں۔ مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کے بعد سب سے آخر میں نبی علیہ السلام گئے۔
تو مدینے کے جیسے ہجرت گئے، مدینے کے ہجرت کرنے کے بعد وہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کیا کہا کہ اب آپ کے لیے جہاد کا بھی حکم ہے. اب آپ کا جو بھی غصہ ہے، یعنی اس وقت تو اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم نہیں دیا تھا، کر بھی سکتے تھے لیکن اللہ کے حکم کے بغیر وہ ایک کام بھی نہیں کیا کرتے تھے. اللہ نے فرمایا اب آپ نے ان سے گھر بھی لے لو، اپنا بدلہ بھی لے لو، سارا کچھ کر دو. پھر وہ جنگ کے بدلے میں، یعنی جنگ بدر، جنگ احد، اسی طرح بہت سی جنگیں ہوئی. پھر آخر میں فتح مکہ، دوبارہ وہیں فتح، یعنی دوبارہ وہیں مکہ نبی علیہ السلام کے انڈر میں آ گیا، ساری طرف سے اسلام کا بول بالا ہو گیا، اسلام پھیلتا گیا. تو اس طرح نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی مبارک کا مختصر سا واقعہ میں نے آپ کو اس میں ذکر کر دیا کہ نبی علیہ السلام اس دنیا میں کس طریقے سے رہے. اور نبی علیہ السلام نے 11 شادیاں کی، 4 بیٹیاں تھیں، 3 بیٹے تھے، ٹھیک ہے، 4 داماد تھے ان کے نبی علیہ السلام کے. اور اسی طرح نبی علیہ السلام کی اپنی تلواری بھی تھیں، اپنی بکریاں بھی تھیں. سمجھ میں آ رہی ہیں؟ یہ ساری چیزیں نبی علیہ السلام کی اپنی ذاتی تھیں. اس کے علاوہ نبی علیہ السلام نے مدینہ منورہ میں رہ کر بہت سے کام کیے. مسجد نبوی تعمیر کی، مسجد قباء، یہ ساری چیزیں اسلام کی بنیاد ہیں، اسلامی عقائد ہیں. ان کی وجہ سے ہی ہمیں اسلام پھیلتا گیا. تو نبی علیہ السلام نے ہمارے لیے اس امت کے لیے بہت سی دعائیں مانگی، حتیٰ کہ مرض الوفات میں بھی نبی علیہ السلام اس امت کو نہیں بولے. اچھا، نبی علیہ السلام نے 4 عمرے کی، 1 حج کیا، ٹھیک ہے. یہ کچھ مختصر سی باتیں ہیں. تو نبی علیہ السلام جب آخری وقت آئے نا، آخری وقت میں اسرائیل علیہ السلام جیسے آئے روح قبض کرنے کے لیے، تو نبی علیہ السلام کو کہا کہ آپ کو اللہ بلانا چاہ رہے ہیں، یعنی اللہ آپ کو اپنے پاس بلانا چاہ رہے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے حضرت جبرائیل کو دیکھا، کیونکہ ان کے ساتھ تو دوستانہ معاملہ تھا. انہوں نے کہا کہ ہاں جبرائیل، کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اشتیاق میں بیٹھے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ آپ سے ملنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ سے ملنا چاہ رہے ہیں، آپ یہ کر دیں کہ آپ اللہ تعالیٰ آپ کو بلانا چاہ رہے ہیں، مطلب یہ تھا، ٹھیک ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، آپ میری اگر روح قبض کرنا چاہتے ہیں تو میرا وقت پورا ہو گیا، تو ٹھیک ہے، میں اس پہ راضی ہوں. تو جیسے ہی روح قبض کر رہے تھے، روح قبض کرنے کے بعد میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نبی علیہ السلام آخری وقت میں بھی ہمیں نہیں بولے، آخری وقت میں بھی ہمیں نہیں بولے. جب نبی علیہ السلام کے روح قبض کرنے کا وقت آیا، انگوٹھی سے شروع کیا، جیسے روح قبض کرنی شروع کی تو جیسے گھٹنوں میں پہنچے تو گھٹنوں میں ظاہر بات ہے جوڑ سا ہوتا ہے، تو جوڑ میں نبی علیہ السلام کو کچھ درد سا محسوس ہو گیا. تو انہوں نے اسرائیل السلام کو کہا کہ اے اسرائیل تھوڑا سا آہستہ. اسرائیل السلام نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میری کیا مجال کہ میں آپ کی روح قبض کروں اور سختی سے کروں. تو اس وقت بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اسرائیل، اگر دنیا میں، یعنی میری امت میں جو گناہگار لوگ ہوں گے ان کی روح آپ کیسے قبض کریں گے؟ انہوں نے کہا کہ اس طرح قبض کروں گا جیسے کوئی دوپٹہ وغیرہ ہوتا ہے یا کوئی کپڑا ہوتا ہے، اس کو ہم ڈال دیں دارے دار کانٹوں پر، یعنی کانٹوں پر وغیرہ پر ڈال دیں، اس کو کھینچ دیں، ہر جگہ سے وہ پھٹا ہوتا ہے. تو اسی طرح میں آپ کی جو امت کے گناہگار لوگ ہیں ان کی روح میں ایسے قبض کروں گا. اس وقت بھی نبی علیہ السلام ہمیں نہیں بولے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت تک جتنے بھی لوگ گناہگار ہیں، ان سب کے گناہ، ان سب کی جو روح قبض کرتے وقت کی جو تکلیف ہے، یعنی نبی علیہ السلام کو تکلیف ملی، تو ہم کیا چیز ہیں؟ ہم اپنے خود محاسبہ کریں کہ ہم کیا چیزیں ہیں. ہم اپنے آپ گھمنڈ میں رہتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت تک میری امت میں جتنے گناہ گار لوگ آئیں گے، ان سب کے جو درد ہے وہ آپ مجھے دے دو، یعنی میری امت کو کوئی تکلیف نہیں دینا. یہ تھے نبی علیہ السلام. ہمارے لیے کیا کچھ کر کے گئے، ہمارے لیے کیا کچھ کر کے گئے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں نبی علیہ السلام کو تکلیف دیتے ہیں، نبی علیہ السلام کی صحابہ کرام کی توہین کرتے ہیں. ظاہر بات ہے، ٹھیک ہے. جیسے ہمارا کوئی بھائی ہوتا ہے، اگر ہماری بھائی کے ساتھ جتنی بھی نہیں لگتی نا، یعنی اگر ہم بھائی کے ساتھ کٹی کریں گے کہ ہم نہیں کر، لیکن باہر کا بندہ اگر کوئی میرے بھائی کو ہاتھ لگائے گا تو ظاہر بات ہے مجھے غصہ تو آئے گا. صحابہ کرام نبی علیہ السلام پر اپنے جان و مال کو فدا کرنے والے تھے. اب اگر ان صحابہ کرام کی کوئی گستاخی کرے، کوئی ایسے الفاظ کہیں، تو ظاہر بات ہے بطور انسان ہونے کے ان کا دل نہیں دکھتا ہوگا کیا؟ ان قریب ہی کچھ دن پہلے کیا، کل پرسوں کی بات ہے، حیدرآباد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پتلا بنایا گیا، یعنی ان کا پتلا بنایا گیا. پتلا بنانے کے بعد وہ ویڈیو ابھی وائرل ہو چکی، ہر ایک بندے کو پہنچ چکی ہوگی.
बनाया गया। तो उन पुतला बनाने के बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के खिलाफ नऊज़ुबिल्लाह नारेबाजी की, उनको जलाया गया। नऊज़ुबिल्लाह ये क्या करते हैं, क्यों करते हैं ऐसे काम, क्यों हमारे मुसलमानों की नफ्स को ये मजरूह कर रहे हैं, मुसलमानों को तकलीफ़ देते हैं। फिर जब मुल्क में कोई ऐसी बदअमनी आ जाती है फिर कहते हैं कि भाई ये काम सारा का सारा मौलवियों का काम है। भाई मौलवियों का काम नहीं है। आप क्यों सहाबा कराम की तकफीर करते हैं, सहाबा कराम को क्यों आप गलत कहते हैं। सहाबा कराम को आप गलत ना कहो, हम आपको कुछ भी नहीं कहेंगे। रहो इस पाकिस्तान में, हम भी रह रहे हैं, आप भी रहो। क्या इस पाकिस्तान में अंग्रेज़ नहीं रहते, क्या इस पाकिस्तान में यहूदी नहीं रहते, हिंदू नहीं रहते, सारा कुछ रहते हैं, लेकिन वो अपने दायरे में रहकर अपनी जो भी इबादत होती है वो करते हैं। लेकिन ये लोग जो हैं ये हमें तकलीफ़ पहुंचाते हैं। तो तकलीफ़ पहुंचाने के बाद फिर बतौर मुसलमान होने के फिर अगर कोई इल्मुद्दीन गाजी की तरह अगर कोई आ गया, इनकी गर्दनों को उड़ा दिए, फिर कहेंगे कि यार ये देखो ये गलत हो गया, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो आपसे भी मेरी ये गुजारिश है कि सहाबा कराम की तकफीर ना किया करें। सहाबा कराम हमारे लिए मेयार हक है। हम अपने आइडियल और अपने हीरो सहाबा कराम को मानते हैं। उन्हीं की वजह से हम तक ये कुरान मजीद पहुंचा। ये कुरान जो हम पढ़ते हैं ये कुरान हमें सहाबा कराम की तरफ से मिला। नबी अलैहिस्सलाम तो नबी अलैहिस्सलाम तो सारी जहां में तो नहीं पहले, लेकिन उनके सहाबा कराम पहले, उन्होंने हम तक ये कुरान पहुंचाया। आज हमारे पास ये कुरान है, ये सहाबा कराम की बदौलत है। अगर इन सहाबा कराम को बीच में से नऊज़ुबिल्लाह निकाल दे तो हमारा दीन ही नामुकम्मल है। तो आपसे मेरी यही गुजारिश है कि सहाबा कराम की जितनी भी इज्जत हो सके नहीं बल्कि लाजमी है, पाकिस्तान के कानून में, पाकिस्तान के आइन में ये लाजमी है कि सहाबा कराम की कोई भी तकफीर ना करे। तो सहाबा कराम की इज्जत करें, सहाबा कराम को अपना आइडियल माने। आपसे मेरी यही गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करें ताकि मेरी ये बात हर एक बंदे तक पहुँच सके। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।